اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيرهم. رواه الترمذی. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر ابو بکر موجود ہوں تو ابو بکر کے علاوہ پھر کسی اور کے لیے امام بننا درست ہی نہیں. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے بیماری کے دنوں میں امام متعین کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار غشی طاری ہو رہی تھی. جمعرات کو مغرب کے بعد پیر کو آپ دنیا سے چلے گئے. یہ واقعہ جمعرات کا ہے. آپ کو ہوش آیا, پوچھا صلی الناس ہم ینتظرونک یا رسول اللہ. جواب یہ ملا. آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا کہ آپ کے انتظار میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹب منگوایا, اس میں بیٹھے اور پھر کہا میرے اوپر پانی ڈالو. پانی ڈالا, کچھ افاقہ ہوا, چلنے لگے, پھر غشی طاری ہو گئی. پھر کچھ دیر بے ہوش رہے, پھر ہوش آیا, پھر یہی پوچھا صلی الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم ینتظرونک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہیں. پھر اسی طرح آپ نے اپنے اوپر پانی ڈلوایا, پھر کچھ افاقہ ہوا, پھر چلنے لگے, پھر بے ہوش. پھر تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا. اب لوگوں میں معاملہ ہوا نماز کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ میرے والد زیادہ نرم دل ہیں, وہ رقیق القلب ہیں, وہ پڑھا نہیں سکیں گے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. عشاء کی نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آواز پڑی. جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہی آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو ابو بکر کی آواز نہیں. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا لا لا لا. پھر یہ بات ارشاد فرمائی لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيرهم. جب ابو بکر موجود ہوں پھر کوئی امام نہیں بن سکتا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. لہذا وہ جاری نماز وہ توڑی گئی, نماز توڑ دی. حضرت عمر کو امام بننا قبول نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں. لہذا پھر ابو بکر ہی نے نماز پڑھائی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 اور ایک روایت عبد الرؤف دانپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ابن اسحاق کے حوالے سے لکھی ہوئی 21 نمازیں پڑھائی تھی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار نماز میں کسی کو اپنا نائب بنایا دوران نماز, تو وہ ابو بکر ہی کو بنایا. کچھ نماز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا چکے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور نیابت کے فرائض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر انجام دیتے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں نماز پڑھا سکتا, ابو بکر ہی پڑھائیں گے. یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں. اور یہ